الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ میرے معزز ساتھیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان نعمتوں میں نوجوانی ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدر کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جوانی زندگی کا وہ دور ہے جس میں قوت، ہمت، جذبہ اور عمل کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے ایمان اور استقامت کی تعریف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نوجوان دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گزاری، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس کام میں لگائی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں انسان بڑے فیصلے کرتا ہے اور اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، انہی میں سے ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننے کا ذکر ہے۔ آج کے نوجوانوں کے پاس بے شمار مواقع بھی ہیں اور بے شمار آزمائشیں بھی۔ اگر وہ اپنی جوانی کو قرآن، نماز، علم دین، والدین کی خدمت اور اچھے اخلاق میں لگائے تو وہ امت کا بہترین فرد بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جس کا حساب بھی ہوگا اور جس پر کامیابی کا دار و مدار بھی ہے۔ نوجوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو اپنی طاقت اور صلاحیت دین اور دنیا کی بھلائی میں استعمال کرے۔ قرآن نے ایمان والے نوجوانوں کو نمونہ قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوانی ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہی عمر آزمائشوں اور فتنوں کا دور بھی ہوتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ نوجوانوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، کیونکہ اگر نوجوان بگڑ جائے تو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آج نوجوان جن فتنوں کا سامنا کر رہا ہے ان میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے، فحاشی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، بری صحبت بھی ہے، وقت کا ضیاع بھی ہے، نشہ آور چیزیں اور دین سے غفلت شامل ہیں۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کے ایمان اور کردار کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر سنی سنائی بات، ہر ویڈیو اور ہر رجحان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر، علماء سے پوچھ کر راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ نیک دوست نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور برا دوست گناہوں کی طرف۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، دنیا میٹھی اور سبز ہے اور اللہ تمہیں اس میں آزمائے گا۔ لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت، اپنی نگاہوں، اپنے دوستوں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ جو نوجوان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ نوجوانی فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بری صحبت انسان کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔
ایمان کی حفاظت نوجوان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، نوجوان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج بہت سے نوجوان مختلف فتنوں کا شکار ہیں۔ اگر وہ نماز کی پابندی اختیار کر لیں تو ان کی زندگی میں روحانی طاقت، سکون اور نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ یہ حدیث نماز کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ مسلمان کی شناخت اور اس کے ایمان کی علامت کیا ہے، وہ نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرے، خاص طور پر فجر کی نماز کی حفاظت کرے۔ جو نوجوان اپنی جوانی میں مسجد اور نماز سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ زندگی کے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے حساب نماز ہی کا ہوگا۔ جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان کو خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان کی بہترین تربیت کا ایک اہم حصہ والدین کی اطاعت اور خدمت بھی ہے۔ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی راحت، نیند اور خوشیوں کو قربان کر کے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے۔ اسلام نے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ تاکید والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی آیت میں آگے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، پس انہیں اف تک نہ کہو۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے والدین کو ناراض کرنے والے سب سے پہلے لفظ اف سے بھی منع فرمایا ہے، تو بدتمیزی، جھگڑا اور نافرمانی کتنے بڑے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کی اجازت لینے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پس انہی کی خدمت میں جہاد کرو۔ بعض نوجوان دوستوں، موبائل اور دنیاوی مصروفیات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ والدین کی عزت اور خدمت کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں والدین کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، نوجوان کی زندگی میں جس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ اس کی صحبت اور دوست ہوتے ہیں۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ ان کے اخلاق، عادات، خیالات کو اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی تائید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیک اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو
نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی وہ دوستی کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک غور کرے کہ وہ کا دوست ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا نیک دوست اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کی سی ہے، یعنی نیک دوست سے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ برا دوست نقصان اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ آج بہت سے نوجوان غلط صحبت کی وجہ سے نماز، اخلاق، تعلیم اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ابتدا صرف دوستی سے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوجوان کو چاہیے کہ ایسے دوست بنائے جو اسے نماز سے جوڑے، علم سے ملائے، اچھے اخلاق کو پیدا کرے اور نیک اعمال کی طرف راغب کریں۔ دوست انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ قیامت میں صرف نیکی کی بنیاد پر قائم دوستی فائدہ دے گی۔ نیک دوست اللہ کی نعمت ہے۔ نوجوانوں کو اپنی دوستیوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، نوجوانوں کی کامیابی کا ایک عظیم راز علم ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے علم کی طرف دعوت دی، اسی لیے قرآن کریم کی پہلی وحی کا آغاز اقرأ یعنی پڑھو سے ہوا۔ جو نوجوان علم حاصل کرتا ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی باعث خیر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیات علم کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ اسلام صرف دینی علم ہی نہیں بلکہ ہر اس علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو انسان اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نوجوانی علم حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جو نوجوان اپنی جوانی کو علم دین، قرآن کریم، حدیث نبوی، اخلاق اور مفید دنیاوی علوم میں صرف کرتا ہے وہ مستقبل میں اپنی امت اور قوم کا سرمایہ بنتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج بعض نوجوان اپنا قیمتی وقت فضول مشاغل، بے مقصد ویڈیوز اور غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وقت اگر علم حاصل کرنے میں لگایا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نوجوانی ہی میں علم کے میدان میں ممتاز ہوئے، یہاں تک کہ امت کے بڑے علماء میں شمار کیے گئے۔ یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ نوجوانی میں علم حاصل کرنے والا بلند مقام پا سکتا ہے۔ اسلام کا آغاز علم کی دعوت سے ہوا۔ نوجوانی علم سیکھنے کا سنہرا دور ہے۔ علم دین اور علم نافع دونوں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، گزشتہ مجالس میں گزشتہ بات میں ہم نے نوجوانی کی اہمیت، فتنوں سے حفاظت، نماز، والدین کی خدمت، اچھی صحبت، علم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی۔ اب آخر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک کامیاب مسلمان نوجوان کی زندگی کا راستہ کیا ہے؟ ایک کامیاب مسلمان نوجوان کی زندگی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت نوجوانوں کو محنت، جد و جہد اور مثبت زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ کامیابی خواب دیکھنے سے نہیں بلکہ مسلسل کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یعنی اس سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کا آغاز
خود اپنی ذات سے کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کی حرص رکھو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا نوجوان کو چاہیے کہ وہ ایمان، عبادت، علم، اخلاق، صحبت، صحت اور کردار میں مضبوط بننے کی کوشش کرے۔ محترم حاضرین، نوجوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن بڑھاپے کا آئے گا، پھر موت آئے گی اور پھر اللہ کے حضور حاضری ہوگی۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی رضا، والدین کی خدمت، علم نافع، نماز کی پابندی اور نیک اعمال میں گزار دے۔ آئیے عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کی عزت اور خدمت کریں گے، نیک دوستوں کی صحبت اختیار کریں گے، علم دین اور علم نافع حاصل کریں گے، گناہوں اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جوانی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔